اگر مولانا صاحب کے بغیر یہ نمبر پورے کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت رد عمل کا بھی سامنا ہوگا. نہیں ایسا نہیں ہے, مولانا صاحب کے بغیر نمبر پورے کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آئین سے کھلواڑ نہ کریں. مولانا صاحب کے بغیر نمبر پورے کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, انسانی حقوق کے منافی کوئی چیز نہ لائیں. مولانا صاحب کے بغیر نمبر پورے کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, عوامی حقوق کے منافی کوئی چیز نہ لائیں. مولانا صاحب کے بغیر نمبر پورے کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پاکستان کی سالمیت اولین ترجیح ہو, کسی کو کرسی پہ بٹھانا, کسی کو اتارنا, کسی کو سزا دینا, کسی کو تخت پہ بٹھانا, کسی کو جو ہے وہ آسمان پہ بٹھانا, کسی کو آسمان سے چھوڑنا اور پھر وہ زمین پر ڈھونڈتا ہوا نہ ملے, اس پر جو ہے ہمیں اعتراض ہے. مولانا صاحب کے بغیر لیکن راشد بھائی آپ بڑے چھپے رستم نکلے, آپ نے یہ تو میں بتایا نہیں, یہ تو رؤوف صاحب نے بتایا ابھی کہ یہ آئینی بینچ کی تجویز تو پی ٹی آئی نے دی تھی آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں ہماری تجویز تھی, بتایا نہیں آپ نے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ابھی تو کہا رؤوف صاحب نے آپ کے سامنے نہیں دی. بھلے وہ کہیں, میں بھی آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں, رؤوف بھائی چلے گئے ہیں لیکن آپ ان کے سامنے کہتے تب بھی میں کہتا یہ ہمارا مسودہ ہے. ہم اپنے مسودے پہ کل بلاول صاحب کے پاس گئے تو آپ کا ہی ہم اپنے تجویز ان کی تجویز پر آپ نے آئینی بینچ ان کے ذہن کی اختراع تھی جو آپ کو پسند آئی, آپ نے اپنے مسودے میں شامل کر لیا. اپنا مسودہ ابھی ہمارے ساتھ دیکھیں, ایک ہے بات, ایک ہے آن گراؤنڈ ورک. آن گراؤنڈ ورک وہ ہے جو جے یو آئی نے بنا کر پیش کیا ہے. اگر پی ٹی آئی اس میں سیریس ہے تو کوئی مسودہ لے آئے, شیئر کرے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ کل بلاول صاحب نے بھی کہا ہے, مولانا صاحب نے بھی کہا ہے, ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے. اگر ان کے پاس کوئی ترجیحات ہیں رکھیں, ہم بات کریں گے. جس طرح آج مسلم لیگ نون کے پاس ایک مسودہ پڑا ہوا ہے, اب جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ایک اتفاق رائے والے مسودے کے ساتھ نون لیگ کے مسودے کا شکوار جائزہ لے رہے ہیں. اس وجہ سے میٹنگ لمبی ہو گئی ہے. آج میرا خیال ہے جو پوائنٹ اتفاق آج والی تہجد پڑھا کے نکلیں گے میرا خیال ہے نا. انشاءاللہ کل بھی تہجد پڑھا تھا, آج بھی تہجد پڑھیں گے, دعا فجر بھی ہو سکتی ہے. ہاں صحیح, فجر بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں مسودے پہ اگر شکوار آپ غور کریں گے اور آپ آئین کی جو کا احترام ہے اس کو آپ بروئے کار لائیں گے, ہر چیز کی پرائرٹی کو آپ سمجھیں گے, امپورٹنس کو آپ سمجھیں گے, تو چیز ٹائم تو لگے گا اس پروسیس کے اندر. کل بھی جو نشست ہوئی ہے اس میں شکوار ڈسکشن ہوئی اور تب جا کر ہم ایک جوائنٹ ڈرافٹ کے اوپر راضی ہوئے, ایک اچھی سوچ. یعنی اس آئینی مسودے میں فجر, صبر اور جبر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ کسی وسعت دیکھیں, آپ سمرو صاحب آپ اس کی امام ہیں, ہم صرف فجر کے لیے ہیں, باقی صبر اور جبر ہمارے ہاں نہیں ہے. آپ نے اس کی وسعت دیکھی سرونگ. اچھا بھائی, ہم نے تو جبر نہیں کہا, صبر بھی نہیں کہا, لیکن صبر ویسے ہی اچھا ہے کرنا. اچھا شازیہ صاحب کل ووٹنگ ہو رہی ہے کیا؟ امام ہے, کل ہم ہر ووٹنگ وقت نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں, کام ہی یہی ہے. کل ووٹنگ ہو رہی ہے کیا شازیہ صاحبہ؟ یہ تو آج کی اس میٹنگ کے اختتام تک ہمیں کچھ اس کا اندیا ہوگا. آپ ابھی اسلام آباد تشریف رکھتی ہیں کراچی ہیں؟ سوری, آپ ابھی اسلام آباد تشریف رکھتی ہیں یا کراچی موجود ہیں؟ میں ابھی پہنچی اسلام آباد کیونکہ کل ہمارا سیشن کال ہوا ہے. کہا پارٹی نے کہا کل اویلیبل رہے گا, شاید ووٹ دینا پڑتا ہے, کہا ہے پارٹی نے؟ میں ایک ذمہ دار رکن قومی اسمبلی ہوں اور جب مجھے پتا ہے کہ سیشن ہے تو پہلے میں سیشن کے لیے آؤں گی. اب اس سیشن میں ووٹ ہو, سیشن میں بحث ہو, اس سیشن میں لیجسلیشن ہو, وہ سیشن کا ایجنڈا ہے. لیکن بحیثیت ممبر قومی اسمبلی یہ میرا فرض ہے کہ میں ہر سیشن اٹینڈ کروں. راشد صاحب کل ہو رہی ہے ووٹنگ؟ مجھے نہیں پتا. کل ہوگی تو آپ مخالفت کریں گے نا, کیونکہ ابھی تو آپ نے پی ٹی آئی سے بات کرنی ہے بھائی جان, ہے نا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, کل پی ٹی آئی سے دن میں بھی بات ہو سکتی ہے. اگر اتفاق رائے ہو گیا تو کل ووٹ ہونے میں کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں. اتفاق رائے نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی ساری رات ممبران کیفیٹیریا میں کافی پی رہے تھے, مولانا یا مولانا یا مولانا کی تصویر پڑھ رہے تھے. کل پھر پڑھ لیں گے. شاید صاحب کل تو یہی 18 اکتوبر کا تو بڑا اہم سانحہ کارساز ہوا تھا کراچی میں ہی, تو اجلاس اس کا مطلب بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے وہ سانحہ کارساز کے حوالے سے تقریب کوئی نہیں. آپ اسلام آباد آ گئے ہیں, سارے امپورٹنٹ اجلاس ہو رہا ہے نا. آپ مجھ سے پوچھ رہے جی جی آپ مجھ سے پوچھ رہے جی جی دیکھیں, نہیں ہماری سانحہ کارساز کے اوپر آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا سینٹیمنٹس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ہر جمہوری پسند شخص کا اس میں جو ہے وہ ایک فیلنگ ہے. یقیناً اٹ واز اے ویری بگ ٹریجڈی, اور آج بھی اس کے حوالے سے جو کارساز کے مقام پہ جہاں پر ان کی یادگار ہے شہداء کی, وہاں پر حاضری ہو رہی ہے لوگوں کی. اور حیدرآباد میں ایک بہت بڑا
जलसा इज्तिमा वहाँ होने जा रहा है। उस इज्तिमा में हमारे कारकुनान और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट्स पे लोग हैं या जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्से से लोग आएंगे वहाँ जमा होंगे। हमारी जो मेंबर सूबाई असेंबली है वो सारे वहाँ मौजूद होंगे और जो MNAs और सेनेटर्स हैं वो सेशन में होंगे क्योंकि सेशन कल कॉल हुआ है। अगर हम 18 तारीख फारिग हो जाते हैं बर वक्त तो फिर हम यहाँ से जलसे में बट देखिए टुवर्ड्स दी एंड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत नवाज। बट देखें राशिद सुमरो साहब, हमारी बात हुई और शाजिया मरी साहब आप भी सुन रही हैं और ये देखिए खबरें आ रही हैं, PTI इसका दावा भी कर रही है ना, अपने आप तो लोगों के नाम ले लेके बता रहे हो कि इसके साथ ये हो रहा है, इसके साथ ये ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है। अब ये मेहर बानो कुरैशी साहिबा ने ट्वीट किया है, ज़ाहिर है शाम कुरैशी साहब की साहबजादी, और उस ट्वीट में मेहर बानो कुरैशी साहिबा ये कहती हैं, माई सिस्टर इन लॉ यानी कि ज़ैन कुरैशी साहब की वाइफ, ज़ैन्स वाइफ हैज़ बीन पिक्ड अप फ्रॉम नियर आवर होम बाय मास्क्ड men in plain clothes and multiple cars. 2 cars blocked her car and took her away forcefully. They have not been able to break us for the last year and half despite all kinds of threats and are now, और फिर आगे वो ट्वीट ये है, and are now restoring to such low level tactics. Mine and my family's faith in Allah is unbreakable. Now this is serious. ये तो इस अंदाज से तो काम अगर आगे चले तो इस तरह तो नहीं होनी चाहिए ना तरमीम शाजिया साहब। वैसे मैंने उनकी ट्वीट नहीं पढ़ी, आपने पढ़ के सुनाई है और मुझे यकीन है कि आपने उन्हीं की ट्वीट पढ़ी होगी। जी, आई एम श्योर। मैं वेरीफाई ही कर रहा था पिछले 5 मिनट ताकि मैं मेक श्योर कर लूं कि सही ट्विटर अकाउंट है। अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक बात है, ऐसा किसी की भी बहन बेटी माँ के साथ नहीं होना चाहिए और उनको फौरी तौर पर मैं समझती हूँ कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जो कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल है कि इस पे सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख देने से मामला हल होता है, इसके लिए लॉ है, प्रोसेस है लीगल, उसको उनको उस पे करना चाहिए। और नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। ये अब अगर ये कहना पिक्ड अप और उसको वो क्या कनेक्शन देना चाह रही हैं या आपने किस जाविये से ये पूछा है, तो मैं तो यही कहूंगी कि जी किसी को भी अगर इस तरह कहीं से भी उठा ले तो इट्स you need to go to the police station and you need to आई एम श्योर कानून इस तरह अपनाएंगे, लेकिन मल्टीपल शिकायत आ रही है ना। थैंक यू सर।